رات میں وٹھل اور پیرو کے ساتھ گیتا اس کی ماں گھر آ گئی تھیں۔ وہ آئیں تو مارٹی، جولین، شیپارا اور چمپا بیگم کو بھی باندرے سے لے آیا۔ کانتے کے 10ویں پر ابا جان نے مارٹی اور ٹنگو کے توسط سے بہت سی دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کرائیں۔ اس کے ایک دن بعد ابا جان نے ایک بڑی سی سیاہ موٹر خرید لی تھی، تقریباً نئی موٹر۔ انہوں نے کہیں سے کوہنا مشق ڈرائیور بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ اس روز کانتے کو گزرے 15 دن ہو گئے تھے۔ وٹھل اور پیرو ابا جان کے گھر میں تھے۔ وٹھل تو پہلے ہی سے تھا۔ پیرو کو بطور خاص ابا جان نے بلوایا تھا۔ کمرے میں اس وقت نہ منیر علی تھے نہ مولوی اکرم۔ ابا جان نے بوجھل آواز میں وٹھل اور پیرو کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ہم وطن گوش ہو گئے۔ مجھے بھی بے چینی سی ہونے لگی کہ ابا جان آخر ایسی کون سی بات کہنا چاہتے ہیں جو ان کے لب و لہجے پر اتنی سنجیدگی طاری ہے۔ دیکھیے، میری بات توجہ سے سنیے۔ ابا جان نے کہا، ممکن ہے ابھی یہ سب قبل از وقت معلوم ہو اگر آپ کو گراں گزرے، لیکن زندگی تو رواں دواں رہتی ہے۔ بے شک کانتے کے جانے سے سب کچھ اجڑا ہوا لگتا ہے، دل کا عالم وہ نہیں رہا۔ زندگی بہت بے اعتبار ہے اور اب اور بھی بے اعتبار معلوم ہوتی ہے۔ شاید یہی ٹھیک ہے کہ ہر شخص کے دن طے کر دیے گئے ہیں اور ہمارے پاس صبر و شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابا جان نے لمحوں کے لیے تامل کیا اور سر جھکائے اٹکتی آواز میں بولے، پھر وقت ملے نہ ملے یا کب ملے اور کتنا ملے، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ نئی نہیں ہے۔ فیض آباد میں بھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اور آپ نے صاف جواب دے دیا تھا۔ میری التجا ہے کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ اپن سمجھ گیا بڑے صاحب، اچھا ہے ابھی آگے نہ بولو، پیرو نے بےتابی سے کہا۔ اپن سے ایسا ابا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ دیکھیے، یہ بہت ہے، بے اندازہ، میرے آپ کے تصور سے زیادہ، یہ میری ضروریات اور خواہشوں سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس سے زیادہ آدمی اور کیا ہوس کر سکتا ہے؟ آپ مجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہیں اور میری خوشی کو بہرحال مقدم سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں۔ پیرو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ابا جان نے کہا، میری بات پہلے پوری طرح سن لیجئے تسلی سے۔ ہاں سن رہے ہیں بابا، وٹھل بدبداتے ہوئے بولا، لیکن غور بھی کیجیے گا اور فوراً جواب نہ دیجیے گا۔ ابا جان نے وٹھل کے لہجے پر توجہ نہیں دی اور نرمی سے کہا، میں اکیلا اسے صرف نہیں کر سکتا۔ یہ روپیہ پیسہ ہوتا کس لیے ہے؟ آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اور اچھی زندگی گزارنے کی تمنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میرے پاس بظاہر زندگی زیادہ نہیں رہ گئی ہے، یہ باقی وقت میں سکون اور آرام سے گزارنا چاہتا ہوں۔ سمجھتا ہوں اتنی لمبی مسافت کے بعد میری یہ خواہش بے جا نہیں ہے۔ اپن تو آپ کو خود ایسا بولنے کا تھا، کیوں وٹھل بھائی؟ لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے، اس حیثیت سے جو آپ نے مجھے دی ہے، میرا فرض ہے کہ میرے متعلقین، میرے پوچھنے والے بھی اپنی زندگیاں عزت مندانہ طور پر بسر کریں، اپنی مرضی کی زندگی۔ یقین کیجئے ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں ہے، ایسا کوئی، بلکہ یہ آپ کا کوئی اجر ہے۔ اس کے حصول میں چونکہ آپ برابر کے شریک رہے ہیں، سچ پوچھئے تو اس کا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بے جگری اور جذبے کے اجر کے لیے یہ سب بھی بہت تھوڑا ہے۔ اسے کوئی بدگمانی مت سمجھیے، آپ تو منع ہی کر چکے ہیں، اور فرض کیجئے کہ فی الواقع میرے دماغ کے کسی گوشے میں یہ وہم چھپا ہے کہ دولت جتنی اچھی چیز ہے اتنی بری بھی ہے، آدمی کو آدمی سے جدا کر دیتی ہے۔ سو عقل و فہم کا تقاضا یہی کہ حساب صاف رکھا جائے۔ خدا گواہ ہے ایسی کوئی کھٹک دل میں نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، اسے نیک نیتی بھی سمجھا جاتا ہے، خیر اندیشی۔ اور میں دلیل کے طور پر یہی کر سکتا ہوں کہ سب آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ جو چاہیں اٹھا لیں اور جو چاہیں مجھے دے دیں۔ اللہ جانتا ہے مجھے کوئی ملال نہ ہوگا اگر میرے لیے کچھ بھی باقی نہ بچے۔ ابا جان کی آواز جھرجھرانے لگی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ ان کا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، پیرو تمتماتے لہجے میں بولا۔ اپن کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اپن ادھر پہاڑ کا طرف اس لیے نہیں گیا تھا، مجھے معلوم ہے۔ اپن آپ کے لیے گیا تھا، اپن کا راجہ کے لیے، یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر اپن ابھی کدھر کا ساجھیدار بن گیا؟ اپن نے تو سپن میں بھی ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تھا، آپ کو مل گیا سمجھو اپن کو مل گیا۔ اپن کا مارا ماری تھوڑا کام آ گیا، آپ کا پاس ہے تو اپن کے پاس ہے بابا۔ اپن کیا پھر ادھر آپ کے ساتھ نہیں رہنے کا ہمیشہ کے لیے؟ ابا جان نے جلدی سے کہا، لیکن میری بات پر شاید آپ نے توجہ نہیں دی۔ ہم لوگ کیا اٹھ کے چلے جائیں بڑے صاحب؟ بہت دیر بعد وٹھل نے زبان کھولی، اس کی آواز تڑک رہی تھی۔ نہیں، آپ کوئی غلط، خدا کے لیے اب آپ کچھ نہ بولیے، میں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ میں نے بہت ضبط کیا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ابا جان کی بے چین نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ بند ہی رکھے۔ دیر تک کمرے میں وحشت انگیز خاموشی طاری رہی، مگر اچھا ہوا کہ ابا جان نے پھر کچھ نہیں کہا، اور شاید یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ ابا جان اٹھ کے نہیں گئے، وہیں بیٹھے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پیرو واپس جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے اسے روک لیا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری کام نہ ہو تو ابھی ٹھہر جائیے۔ حکم کرو بابا، کدھر کو جانا ہے؟ پیرو مستعدی سے بولا۔ باندرے میں نے ایک مکان دیکھا ہے، آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ضرور، کیسا مکان ہے؟ شاید پسند آئے۔
پیرو نے فروخ سے پان کی فرمائش کی تھی، اس وجہ سے کچھ دیر لگی۔ ابا جان کی موٹر باہر موجود تھی۔ ڈرائیور ایک آواز پر کہیں سے نمودار ہو گیا۔ ان 4 دنوں میں جب سے موٹر آئی تھی میں پہلی بار اس میں بیٹھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے 20 منٹ میں ہمیں اس مکان کے سامنے پہنچا دیا جو ابا جان کے بقول انہوں نے پسند کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی کائی زدہ 4 دیواری کی وجہ سے اندر کسی خاص عمارت کے آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن جیسے ہی مؤدب باورچی چوکیدار نے کالے رنگ کا آہنی گیٹ کھولا اور موٹر اندر داخل ہوئی، سبھی دیکھتے رہ گئے۔ اندر چاروں طرف پھیلے ہوئے سبززار میں جدید طرز کی ایک کوٹھی کھڑی تھی، ایک 6 منزلہ پرت در پرت عمارت، نئے رنگ و روغن سے راستہ ویسے بھی پرانی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کسی ماہر عمارت ساز نے 10 خاکے بنائے بگاڑے ہوں گے تو یہ نقشہ بنا ہوگا۔ قریب جانے پر اندازہ ہوا کہ عمارت کے ایک دوسرے سے پیوست کئی حصے ہیں، اندر آنے جانے کے کئی راستے، اندر باہر الگ الگ زینے، ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ اور کمروں کا ایک سلسلہ، ہال، مردانہ اور زنانہ حصے، عقبی باغیچہ، ایک جانب چھوٹا سا باغ اور ایک متصر حوض میں سنگ مرمر کا فوارہ، ایک طرف کھینچی ہوئی دیوار کے پیچھے ملازموں کے کوارٹر، کاٹ کبار کے لیے گودام، ٹم ٹم اور موٹر کھڑی ہونے کی جگہ۔ ساری عمارت خالی پڑی تھی لیکن بھاری قسم کا فرنیچر موجود تھا۔ کئی کمروں میں بچھے ہوئے قالین بھی نہیں چھیڑے گئے تھے۔ حال میں ایک بڑا فانوس بھی چھت سے لٹک رہا تھا۔ یہ بجن کی حویلی جتنی بڑی عمارت تو نہیں تھی، اس کا رقبہ اتنا لمبا چوڑا تھا، لیکن بمبئی کے مکانات کے اعتبار سے بہت بڑی تھی۔ بمبئی میں ایسے مکانات کی تعداد کم ہی ہوگی، یہ تو کسی نواب راجہ لوگ کا ہی ہو سکتا ہے۔ پیرو نے ساری عمارت دیکھنے کے بعد ابا جان سے کہا، سارے نواب راجہ پیسے کے نواب راجہ ہوتے ہیں، آسمان سے نہیں اترتے۔ ابا جان کے لہجے میں ترشی موجود تھی۔ انہوں نے وٹھل سے پوچھا، کیوں، کیسی ہے؟ اچھی جگہ بڑے صاحب؟ وٹھل نے سر ہلا کر کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اور قیمت بھی زیادہ نہیں۔ کسی نے ان سے قیمت نہیں پوچھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابا جان یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں۔ عمارت میں موجود ملازم انہیں تعظیم دے رہے تھے اور ان کی ہدایت پر دروازے کھولتے جاتے تھے۔ یہاں اچھی خاصی گنجائش ہے، ابا جان نے کہا۔ کوئی یہ پوری طرح میرے تصور کے مطابق نہیں ہے، لیکن سرے دست گزارا کیا جا سکتا ہے، پھر اور دیکھ لیں گے۔ ابھی اور کیا دیکھے گا بابا؟ پیرو تذبذب سے بولا، جی چاہتا ہے ایک ایسا گھر بنے جس میں سب آرام و سکون سے سما سکیں۔ ابا جان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، خاندان بھی تو چھوٹا نہیں ہے، سب مجھے ایک بڑے کا رتبہ دیتے ہیں تو میرا بھی کچھ فرض ہے۔ جی جی، پیرو ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ اس مکان کی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف خاندان ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ رہنے کے باوجود اپنی اپنی پردہ داریاں بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کے قریب آنے کے عرضمند ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے۔ فیض آباد میں زری بیٹی کے ہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا ممکن ہے۔ یہی کچھ دیکھ کے میں نے ایک ایسے مکان کی تلاش شروع کی تھی جو سب کا گھر ہو۔ گیتا اور اس کی ماں سے مل کے میرے ارادے کو اور تقویت ملی۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں ہیں، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ گیتا تو گھر لوٹنے کو نہیں بولتا تھا، پیرو نے ہنس کے کہا۔ اس کا ماں بھی اپن کو روز آنے کو ٹوکتا ہے، بولتا ہے ابھی اپن کو کیسا پلا پلایا بیٹا بیٹیاں مل گیا ہے، ابھی سب مل گیا ہے۔ اپن بولا، ابھی تم دیکھا کیا ہے، ابھی تم ادھر فیض آباد کدھر گیا ہے، آپ کہیں تو پھر سودا کر لوں۔ پیرو ان کی تائید ہی کر سکتا تھا، تردید کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ وٹھل کے پاس نہ میرے پاس۔ جہاں روپے پیسے میں رکاوٹ نہ ہو وہاں کچھ اور سوچنے سمجھنے کا مشورہ بھی کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ابا جان کے ہاں ویسے بھی اس بات تھا، کسی کو اس میں کیا کلام ہو سکتا تھا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ان دونوں سے مال و زر کا ذکر کیوں کیا تھا۔ اندھیا لینا مقصود تھا یا جواز پیدا کرنا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور جانا بوجھا ہے، مگر تبت سے یہاں تک اتنے دن ساتھ رہ کے انہوں نے کتنا دیکھا اور جانا بوجھا تھا جو دوبارہ انہوں نے یہ ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ بہرحال یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ وہ فیض آباد جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یہی بمبئی میں قیام کا ارادہ ہے۔ میں ان سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا اور کسی اچھے موقع کا منتظر تھا، لیکن اب شاید یہ بعد از وقت تھا۔ ٹھیک ہی ہوا جو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اپنی کوئی رائے ان پر نہیں تھوپی۔ زری کا خیال مجھے خود رکھنا تھا اور وٹھل کی موجودگی میں میری بھی کیا ضرورت تھی۔ وٹھل کو انہوں نے نہیں جانے دیا۔ میں شام کو پیرو کے ساتھ پاڑے آ گیا۔ پاڑے میں خلاف معمول بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور پیرو کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ اندھیری کے دادا راجن کے پاڑے پر پولیس نے چھاپا مار کے راجن کو گرفتار کر لیا تھا۔ پیرو نے فوراً ضمانت کا انتظام کرنے کو کہا تھا، لیکن جارجی نے یہ پیرو کو بتایا کہ راجن پر علاقے کی ایک عورت کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ جارجی کہہ رہا تھا اتفاق سے وہ اس عورت کو جانتا ہے، وہ فارس روڈ کی ایک مشہور طوائف کامنی ہے۔ راجن نے اسے مستقلاً اپنے لیے وقف کر لیا تھا، اس کا سارا خرچہ وہی چلاتا تھا، اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا۔ جارجی نے بتایا اسے معلوم ہے کامنی صرف اس کی ہو کر نہیں رہی، راجن کو اس کی خبر نہیں تھی، پر جب خبر ہوئی تو اسے برداشت نہیں ہوا۔ پر راجن ایک عورت کو نہیں مار سکتا، پیرو نے اسے جھڑک کے کہا۔ وہ تیرے موافق نہیں ہے، اکھا دادا ہے، اب ان کو ضرور کوئی گھوٹالا دکھتا ہے۔
پیرو کسی تاخیر کے بغیر ماچھی اور زورا کو لے کے پاڑے سے نکل گیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا چاہا تھا لیکن مجھے اس نے منع کر دیا۔ میں نے رات کو دیر تک اس کا انتظار کیا، وہ نہیں لوٹا۔ وٹھل کی وجہ سے مجھے گھر آنا پڑا۔ دوسری صبح ناشتے کے دوران ابا جان نے وٹھل کو بتایا کہ کل رات انہوں نے مکان کا سودا کر لیا ہے، لیکن ضروری ساز و سامان کے بعد ہی وہاں منتقل ہوا جا سکتا ہے اور اس اہتمام میں ہفتہ عشرہ تو لگ ہی جائے گا۔ وٹھل نے یہ کسی مزدے کے طور پر ہی سنا اور انہیں مبارکباد دینا نہیں بھولا۔ ناشتے کے بعد وٹھل سے کہہ کر میں پھر پاڑے آ گیا تھا، لیکن پیرو دن بھر غائب رہا۔ ماچھی اور زورا بھی وہاں نہیں تھے۔ پاڑے میں آنے والے آدمی طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے کہ پولیس نے اندھیری کے علاوہ دوسرے پاڑوں کے داداؤں کو بھی تھانے طلب کیا ہے اور علاقے کے 2 بڑے تاجروں کے ہاں بھی چھاپے مارے ہیں۔ جارجی یہ خبریں سننے اور انہیں دہرانے میں پیش تھا۔ وہ اب تقریباً یہیں رہتا تھا۔ پیرو نہ ہوتا تو اس کے انتظار میں، پیرو آ جاتا تو جب تک وہ پاڑے میں رہتا جارجی دھرنا دیے بیٹھا رہتا۔ مجھے اس سے وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ میرے ہی پاس آ جاتا اور میرے پہلو سے جڑا رہتا، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ۔ اس دن بھی کچھ دیر تک پاڑے میں بیٹھا رہا، لیکن پیرو اور ماچھی میں سے کوئی پلٹ کے نہیں آیا۔ راجن کے جیل جانے سے اندھیری کے پاڑے پر ان کی موجودگی ضروری تھی۔ آنے والے لوگوں کی اطلاع کے مطابق عدالت نے راجن کو ضمانت پر چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہر چند کے مزید لوگوں کے گرفتار ہو جانے کے بعد اب پولیس کا شبہ محض راجن پر نہیں رہا تھا۔ غالباً پیرو کا اندازہ درست تھا کہ وہ راجن نہیں ہو سکتا۔ شام کو گلیا اندھیری سے ہو کے آیا تو اس نے بتایا پیرو علاقے میں شہادتیں سمیٹ رہا ہے۔ ظاہر ہے ان 2 دنوں میں وہ گھر بھی نہ جا سکا ہوگا۔ گیتا اور اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کے انہیں تسلی دے آؤں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے جانے سے وہ کھٹک سکتی تھی اور یوں بھی یہ ان کے لیے معمول کی بات ہوگی۔ اگلے دن صبح میں پاڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر کسی کے کھنکانے کی آواز آئی۔ وہ ابا جان تھے۔ دوسرے لمحے وہ اندر چلے آئے۔ پہلی بار ان کے اس طرح آنے سے میں گڑبڑا گیا۔ کمرے میں اکیلا ہی تھا، ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر سرسری انداز میں مجھ سے کہا کہ نئے مکان میں آ کر مجھے کسی خاص چیز کی ضرورت ہو تو انہیں بتا دوں۔ مجھ سے جواب نہیں دیا جا سکا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بدقت چرمراتی آواز میں کہا۔ میری بات انہوں نے نہیں سنی۔ یکا یک وہ ٹھٹک سے گئے اور چھپڑتے قدموں سے میری طرف بڑھے۔ انہوں نے میز پر رکھی ہوئی میری مالا اٹھا لی۔ زری نے فیض آباد میں اس کے موتی اثر نو پیروئے تھے اور مٹیالے رنگ کا غلاف چڑھا دیا تھا۔ اس سے دانے چھپ جاتے تھے اور محفوظ بھی رہتے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ گنڈے قسم کی کوئی چیز نظر آتی تھی، لیکن باہر سے کسی کا دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اسے بنیان کے نیچے پہنتا تھا۔ غلافی نلکی میلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دھونے کے لیے مالا باہر نکال لی تھی کہ ابا جان کی نظر پڑ گئی۔ وہ اضطراری انگلیوں سے اس کے دانے ٹٹولنے لگی۔ یہ تمہارے پاس؟ وہ اضطراب سے بولے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ان سے کیا کہتا؟ یہ تو وہی ہیں۔ ان کی آواز سنسنا رہی تھی۔ یہ دنیا کے نادر ترین موتی ہیں۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ ان جیسے موتی ان کے پاس بھی تھے۔ کورا کی لائی ہوئی پوٹلی کے دوسرے نوادر میں اس قسم کے موتی بھی شامل تھے۔ ابا جان نے یہ دانے بمبئی کے ایک جوہری کے ہاتھ فروخت کر دیے تھے۔ جوہری سے مسز روپ پٹیل نامی ایک امیر بیوہ نے انہیں خرید لیا تھا۔ کرشنا جی جب مجھے کلب لے گئے تھے تو مسز روپ پٹیل کے گلے کے ہار میں یہ موتی دیکھ کر میرا بھی یہی حال ہوا تھا جو ابا جان کا اس وقت تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کی بے چین نگاہیں میرے چہرے پر منڈلا رہی تھیں۔ اچھا ہوا انہوں نے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا، ورنہ میرے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا۔ شاید میرا جواب میرے چہرے پر لکھا تھا۔ تو یہ تمہارے پاس بھی تھے؟ وہ جانی انداز میں بولے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ بھی چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھیں مجھے اپنے سارے جسم پر چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ حوصلہ رکھو، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ ذرا حالات قابو میں آ جائے پھر دیکھیں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مالا میز پر رکھ کر وہ فوراً چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی لرزتی آواز کی بازگشت میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میرا جسم سنسا ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ پھر آدمی اپنا سر دیواروں سے کیوں نہ پھوڑے؟ جانے کیوں میرے سینے میں ایسی گرج سی اٹھی کہ مجھے کچھ اختیار نہ رہا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کمرے میں آیا تھا جس نے وٹھل کو خبر کی تھی، یا وٹھل از خود آ گیا تھا۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا تو میری ہچکیاں بند گئی۔ کیا ہوا رے؟ وہ جتنا مجھ سے پوچھتا تھا میری آنکھیں اور امڑنے لگتی تھیں۔ بول رے، مجھ کو بھی نہیں بولے گا؟ وہ میرے بال کھینچنے اور مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ کچھ نہیں ہے، میں نے بلکتے ہوئے کہا۔ کچھ دھیان کر، ادھر وہ تیری سگی بھی ہیں۔ کیا بولیں گی کہ بڑا بھائی؟ وہ چلچلاتی آواز میں بولا۔ کیا ہوا رے؟ کچھ نہیں ہوا، تم کیوں؟ ادھر ٹھیک سے بیٹھ جا۔ اس نے مجھے بستر پر دھکیل دیا اور میرا سر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا۔ اپنے پاس بھی کمتی نہیں ہے لاڈلے۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کوئی بھی بات نہیں، بس یوں ہی مجھے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ بول رہے، اب کس نے نوچ لیا ہے؟ کسی نے نہیں، تم سے کہہ دیا نا۔ بابا ادھر سے ہو کے گئے تھے۔ میں سسکیاں بھرتا رہا۔ وہ کچھ بول کے گئے تھے؟ پر وہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں، وہ تو بابا ہیں۔ وہ کتنی آسانی سے کہہ کے چلے گئے۔ میں نے آنسو میں ڈوبی آواز میں کہا، اسے بتانے کی کوشش کی۔ تمہیں معلوم ہے وہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ اب اتنی دور اتنی ٹھیک ہے رے،
وہ مجھے تبکنے لگا۔ ایسا ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے یہ سب آدمی گھڑی دیکھ کے چلتا ہے، آدمی خود گھڑی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی انہوں نے ٹھیک ہی بولا تھا، اب بھی غلط بول کے نہیں گئے ہیں۔ جیتا تو ہی رے، یہ جیت ہے؟ یہ کیسی جیت ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی لگتا ہے تیرا دودھ ابھی بھی نہیں چھوٹا، اب سنبھال رہے اپنے کو؟ وہ تھکی تھکی آواز میں بولا۔ یہ تجھ کو ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ابلنے لگتا ہے۔ ذرا سی بات ہے، یہ ذرا سی بات ہے؟ امی چلی گئی، پمی چلی گئی، سب دربدر ہو گئے، تم کہتے ہو یہ ذرا سی بات ہے؟ میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ تم نے وہ گھر نہیں دیکھا تھا نا، پھر بات تو اس سے پہلے سے بھی کرنا۔ کہاں سے کہاں پہلے سے؟ گھر میں اس کو بابا لائے تھے ٹولی میں بٹھلا کے؟ نہیں مگر میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میرے پھڑپھڑاتے ہونٹ جم کے رہ گئے۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہر وقت اپنی طرف ہی مت دیکھا کر، یاد ہے اپنے نسیم میاں کیا بولتے تھے کہ استاد ہر آدمی کے ساتھ کوئی چکر لگا رہتا ہے، کبھی الٹا گھومنے لگتا ہے کبھی سیدھا۔ میں بولتا تھا بڈھن یہ چکرا وکرا کوئی نہیں، یہ ساری کھوپڑی ہی چکرا ہے، گھومنے پر آتی ہے تو دن کو رات، رات کو دن کر دیتی ہے۔ پر لگتا ہے نسیم میاں پتے کی بات بولتے تھے، اپنے کو بھی ابھی ایسا ہی جان پڑتا ہے، کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا تو کیا بولیں، پر اب تو چکرا سیدھا گھومنے لگا ہے، نہیں ہے کیا؟ میں اسے کیا بحث کرتا کہ چکرا سیدھا گھومنے لگا ہے تو پھر کانتے کیوں چلا گیا؟ سن رے، وہ کہنے لگا، ابھی پرسوں دادا بول رہے تھے جب تو اس کے گھر آیا تھا، بولتے تھے ابھی تھوڑے دن بعد نکلنے کا ہے وٹھل بھائی، اپنے سے راجا کو دیکھا نہیں جاتا، تھوڑے دن اور ٹھہرا پھر چلیں گے، اب کے اوپر سے نیچے تک سارے کونے بچالے ٹٹول کے آئیں گے۔ دادا تو بولتا ہے اب کے لوٹیں گے تو ایک ہی بات پر، نہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، دادا نے پہلے ہی کچھ کم وقت برباد کیا ہے، کچھ کم سکھ اٹھایا جو اب اور کی حسرت ہے، اور تم بھی کب تک مارے مارے پھرتے رہو گے؟ اڈے پر تمہیں واپس نہیں جانا تو ادھر زری تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، دیکھیں گے رے ایک بار اور، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ اب کون سا تماشا دیکھنا رہ گیا ہے؟ جب بھی کہیں جاؤ کوئی نہ کوئی دیوار، کوئی نہ کوئی زنجیر منتظر ہوتی ہے۔ دادا کا پورا گھر ہے، اور کیسا گھر، انہیں وہی رہنا چاہیے، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ میں تو دادا سے کہوں گا وہ پاڑا بھی چھوڑ دیں، وہ لوگ کچھ کہتے نہیں تو کیا محسوس بھی نہیں کرتے؟ میں نے طے کیا ہے کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، سب میری وجہ سے ہوتا ہے، اب اور کتنے گھر اجاڑنے، کس کس کے حوصلے آزمانے رہ گئے ہیں، سلطان، وزیر، منن میاں، کبن خان، کانتے، اب اور کون دشمن رہ گیا؟ تم بھول گئے؟ یاد ہے رے، وہ تلخی سے بولا، پر دیوار اور زنجیر ایک جگہ جمے رہنے سے دور رہتی ہے کیا؟ رت نہیں بدلتی، رات نہیں آتی، اور سب ایسے ہو گیا کیا؟ اگر پاؤں نہ نکالتے تو یہ سب دکھائی دیتا؟ بس اتنا بہت ہے، ادھر شیشے میں تھوڑا مکھڑا تو جا کے دیکھ، اتنا کدھر کو بہت ہے۔ بابا نے ذرا تنکا چبو دیا تو ناچنے لگا، پھیل گیا۔ ہاں ہاں، میں نے پھٹی آواز میں کہا، یہ بھی کیوں؟ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بھی کیوں؟ یہی سب تو ہے جو سب کو اجیرن کرتا ہے، مگر میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں چھپانے کی، بہت کوشش، لیکن بس اچانک، میں تمہیں کیا بتاؤں، کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اپنا گلا گھونٹ لوں، اپنے آپ کو چاقو مار لوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں رے، چاقو تو تیرے پاس رہتا ہی ہے، اور چلانا بھی برا نہیں آتا، مار لے پھر، وہ شکستہ لہجے میں بولا، اپنی ہی گڈی اونچی رکھنا۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر میں کیا کروں، بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اس نے میرا سر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اتنی دور آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا کروں؟ اتنے دن کی دھوپ میں تو تیری کھال سخت ہو جانی چاہیے، تو نے اسے اور چھوئی موئی کر لیا، اس نے کٹی پٹی سی آواز میں کہا۔ ابھی سے کیوں ہانپنے لگا؟ آگے تو دن پڑے ہیں رے۔ لیکن یہ دنیا بہت بڑی ہے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ جتنی بڑی ہے اتنی چھوٹی بھی ہے، کبھی عمریہ بیت جاتی ہے، کبھی ایک پل میں لپٹ جاتی ہے، کسی اور کا نہیں تو تجھے اس کا بھی دھیان نہیں رہا، ادھر اس کا بھی تو یہی حال ہوگا، ادھر کیا وہ کل سے بیٹھی ہوگی؟ کون جانے اس کا کیا حال ہے؟ رے بھول گئی ہوگی کیا؟ وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر ڈوری توڑ دی ہوگی اس نے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ زندگی بھر میری راہ دیکھتی رہے گی، اپنی آخری سانس تک، اور تو ادھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ مگر میں کون سی کھو میں سے ڈھونڈوں؟ کسی طرف تو منہ اٹھانا پڑے گا رے۔ تمہیں معلوم ہے دادا، تم سے ضرور کہا ہوگا، حیدرآباد میں نواب ثروت نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا جیسے ہی اس نے مولوی صاحب سے ہمارا ذکر کیا، مولوی صاحب گمسم سے ہو گئے اور دوسرے دن اس کی عدم موجودگی میں گھر سے چلے گئے، کوئی رکا، کوئی اطلاع دیے بغیر۔ اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا کہ وہ اسے مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک قاتل، ایک سزا یافتہ کو اس کے قریب نہیں بھٹکنے دینا چاہتے۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ہاں سنا تھا، مولوی صاحب اگر چاہتے تو کیا مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے؟ پر مولوی سے اپنے کو کیا لینا؟ لیکن وہ انہی کی تحویل میں ہے، وہ میرے بارے میں مجھ سے جانے کیا کہتے رہے ہوں، کون کون سے عذر پیش کرتے رہے ہوں۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے مجھ سے چھپائے پھر رہے ہیں۔ ابھی ایسا بل نہ ڈال، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ ابھی کیا بولیں؟
وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، مولوی نے اسے سنبھال کے بھی تو رکھا ہے، ہر طرف سے بچا کے۔ بڑے صاحب کیا بولتے تھے؟ مولوی مراد آباد اپنے گھر کو بھی نہیں لوٹا۔ وہ جسلیمر کے چودھری رانا مہتاب بڑے صاحب کے کانٹے پر تلے بھتیجے ارشد اور دکن کے نواب سروت جیسے رشتے کیوں منع بول دیتا ہے؟ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا، مانوس نے مجھے ٹہوکا دیا۔ باہر سے فروخ فریال کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اٹھ جا رے، ایسے دیکھیں گی تو ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے سے اٹھا دیا۔ میں نے کوشش کی کہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں، انہوں نے ہی نگاہیں چرا لیں۔ وہ جولین اور شپارہ کی آمد کی اطلاع دینے آئی تھیں۔ میں وٹھل سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پھر کیا بات ہے؟ آخر مولوی صاحب کب تک اس طرح بھاگتے رہیں گے اور کب تک؟ مگر وہ فروخ فریال کے کندھوں کی بیساکھیوں پر کمرے سے چلا گیا۔ دوپہر کو ابا جان اسے ساتھ لے گئے۔ اتنے دنوں بعد کہیں اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ اس دوران کوئی بات کرتے ہوئے کیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ جولین اور شپارہ کل کے لیے سب کو اپنے گھر بلانے آئی تھی۔ کل کانتے کا 20واں تھا اور چمپا بیگم کی خواہش تھی کہ کل سب اسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں سے کانتے اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا تھا۔ سپہر کو رانی اور گیتا بھی آ گئی۔ صرف جولین کی ماں اور چمپا بیگم کی کسر رہ گئی تھی۔ چمرو، شامو، مارٹی اور ٹنگو بھی موجود تھے۔ اس دن کہیں جانے کو میرا جی ہی نہیں چاہا، حالانکہ مجھے خیال تھا کہ پاڑے پر جا کے پیرو کی خبر لینی چاہیے۔ یقیناً وہ ابھی تک اندھیری میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ وٹھل کو دیکھنے ضرور آتا۔ دوپہر کھانے کے بعد جمرو اور شامو نے مجھ سے کہا بھی، میں نے صاف انکار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے آمادہ نہ دیکھ کے وہ بھی چپ ہو گئے۔ مجھے گھر میں کسی جگہ قرار نہیں تھا، کبھی کمرے میں آ کے لیٹ جاتا، کبھی جولین اور شپارہ کے کمرے میں چلا جاتا جہاں سبھی موجود تھے۔ میرا جسم اندر ہی اندر سنسناتا رہا تھا، رگوں پے میں خون جیسے دھڑک رہا تھا۔ وٹھل کی شام کو واپسی ہوئی تو میں سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ میرے ذہن میں جانے کتنی باتیں منڈلا رہی تھیں۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ ہو سکے تو کسی اچھے وقت وہ فیض آباد میں مستقل قیام کے لیے ابا جان سے بات کرے۔ فیض آباد میں بہت سکون ہے، جہانگیر بھی وہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں نیسا ہے، منیر علی کا پورا خاندان ہے، خانم بھی کسی دن واپس آ جائے گی۔ یہاں بمبئی میں تو بہت شور ہے، بہت بھیڑ۔ وٹھل کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی۔ میں اسے خانم کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ اب حیدرآباد جانا کس طرح ممکن ہے، کون خانم کو لینے جائے گا؟ وہاں زیادہ دیر خانم کی موجودگی مناسب نہیں ہے۔ لیکن تنہائی میں وٹھل مجھے نہ مل سکا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے مجھ سے کچھ اوجھل ہو جائے گا، کوئی چیز گم ہو جائے گی۔ صبح کسی وقت میری آنکھ لگی، لیکن کچھ دیر بعد مارٹی کی آہٹ پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور ناشتے کے بعد جمرو شامو کو لے کے پاڑے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہمارے پہنچنے کے کوئی 10 منٹ بعد پیرو بھی پاڑے آ گیا۔ چہرے پر غبار چھایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کے وہ اچھل گیا اور صدائیں لگانے لگا۔ ہاں راجا، آپ ان کا جانی اب ادھر ہی ہے؟ میں نے پوچھا، تم کہاں ہو دادا؟ ہر بات کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے زور سے اپنا سر میرے سر سے ٹکرایا اور چہچہاتی آواز میں بولا، ابھی سب ٹھیک ہے جانی، اپن نہیں جاتا تو راجن کا تو سالہ پھندا لپیٹ ہی دیا ہوتا۔ راجن نے قتل نہیں کیا نا دادا؟ نہیں شہزادے، اپن راجن کو جانتا ہے۔ اب تو سب ٹھیک ہے؟ ہاں ایک دم اکھا فٹ فاڑا سالہ۔ تو اب گھر جاؤ۔ ابھی نہیں راجا، اپن کو ابھی اندھیری لوٹنا ہے۔ ابھی وہی جانا ہے تمہیں؟ ماچی کو بھیج دو، میں چلا جاتا ہوں۔ اوئے نہیں راجا، ابھی کل تک کا بات اور ہے۔ ادھر کا بول۔ وٹھل بھائی کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے دادا۔ بولنا کہ اپن ابھی کدھر چلا گیا تھا، کل آئے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ رات کو جولین کے گھر کانتے کا 20واں ہے۔ کہنے لگا کہ آنے کی کوشش کرے گا، مگر اندھیری سے فاصلہ زیادہ ہے، اسے واپس بھی جانا پڑے گا، اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اندھیری کے پاڑے پر اس کا ٹکے رہنا ایسا ہی ضروری ہوگا۔ وہ کچھ دیر بعد ہی چلا گیا۔ گلیا، لچمی اور جاجی کے کہنے پر میں دوپہر کے کھانے کے لیے ٹھہر گیا۔ جاجی اپنے علاقے کے کسی خاص باورچی سے بریانی اور اناناس کی کھیر پکوا کے لایا تھا۔ دونوں چیزیں نہایت لذیذ تھیں۔ سبھی نے سیر ہو کے کھائیں۔ جاجی بار بار افسوس کرتا رہا کہ کاش پیرو بھی وہاں موجود ہوتا۔ شام کو جولین کے گھر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کیلاش بھی اپنی بہن رما کے ساتھ آیا تھا۔ رما سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شکایت کرنے لگی کہ وہ میرا انتظار کرتی رہی، روز ہی کیلاش سے پوچھتی تھی۔ میں نے ندامت سے کہا۔ کیلاش نے کئی بار بتایا اور کئی بار میں نے ارادہ بھی کیا، لیکن بس آتے آتے رہ گیا۔ کہنے لگی، ہر چند کے یہ سوگوار فضا ہے اور میں اپنے گھر سے اپنے دکھ کا اظہار کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے ایک خوشی بھی ہے کہ اس کے بہانے اتنے لطیف، اتنے خوبصورت لوگوں سے شناسائی ہو گئی۔ چمپا بیگم نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ شام ہی سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ کانتے کو جولین کے ہاتھ کے کباب بہت پسند تھے، جولین نے خاص طور پر بنائے تھے۔ 9:30 بجے کھانا لگ گیا۔ سب پیرو کی آمد سے مایوس ہو چکے تھے، مگر وہ دونوں آ گئے۔ پیرو اور ماچی دونوں اجلت میں تھے۔ کھانا بھی انہوں نے رسمن ہی تھوڑا بہت کھایا۔ کھانے کے بعد پیرو کچھ دیر وٹھل اور ابا جان کے ساتھ بیٹھا، کانا پھوسی کرتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ گیتا اور اس کی ماں بھی آئی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا کہ گیتا مچل جائے گی، اب کل تو گھر جانا ہی ہے، مگر جاتے جاتے دروازے سے پلٹ آیا اور پھر مجھ سے بولا، ٹھیک ہے تھوڑا بلوا دے ان کو۔ میں نے کہا، تم خود اندر چلے جاؤ، یہاں کس کا پردہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں وہاں سبھی ہوں گے اور کچھ دیر تو بیٹھنا پڑے گا۔
میں اندر جا کے ان دونوں کو دروازے پر لے آیا اور دنستہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پیرو نے ان سے چند ہی لمحے بات کی ہوگی کہ پلٹ پڑا اور گھر سے نکل گیا۔ ابا جان کی گاڑی کھڑی تھی، میں نے کہا اسے لے جاؤ۔ کہنے لگا اس میں گیتا اس کی ماں کو میں گھر واپس پہنچا دوں۔ میں نے کہا یہ تو میرا پہلے سے ارادہ تھا۔ میں نے کچھ دور تک اس کے ساتھ جانا چاہا لیکن دونوں نے بااصرار مجھے لوٹا دیا۔ موٹر ایک تھی اور سب کو گھر واپس جانا تھا۔ میں نے سوچا مارٹی سے کہہ کے گیتا اس کی ماں کے لیے کوئی دوسری سواری منگوا لیتا ہوں، لیکن ابا جان نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں خود انہیں موٹر میں گھر چھوڑ کے آؤں۔ ڈاکٹر کیلاش اور رما پیرو کے آنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ اکبر بھی موٹر میں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ مارٹی کی بھی خواہش تھی لیکن میں اسے پیرو کا گھر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ ابا جان اور وٹھل کو یہاں شاید اس کی ضرورت پڑے۔ ابا جان کے گھر جانے کے خیال سے میں گیتا اس کی ماں کو پہنچا کے دروازے ہی سے لوٹ آیا۔ سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں، بس اکا دکا دکانیں کھلی تھیں اور ڈرائیور نے مجھ سے اجازت لے کر ایک جگہ کھڑے کھڑے چائے پی۔ میں بھی اکبر کے ساتھ اتر گیا۔ جتنی دیر میں ڈرائیور نے چائے پی، ہم نے ہوٹل سے ملحق پان کی دکان سے پان کھایا اور موٹر میں آ کے بیٹھ گئے۔ جس وقت ہم باندرے کے علاقے میں داخل ہوئے 11 بج رہے تھے۔ ایسی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی آمد و رفت میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ڈرائیور موٹر کاٹ کے ادھر گلی میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے موٹر روک دینے کی ہدایت کی۔ موٹر کی تیز روشنی میں مجھے موڑ پر جمرو اور ٹنگو کھڑے نظر آئے تھے۔ وہ موٹر پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر ایک جھٹکے سے موٹر ٹھہری، ادھر وہ چھپٹتے قدموں سے میری طرف آئے۔ لاڈلے، جمرو نے لرزتی آواز میں مجھے پکارا۔ پیرو دادا اور ماچی کو آگے گلی میں کسی نے گولی مار دی ہے۔ ادھر مت جاؤ لاڈلے، پولیس نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ ہاں لاڈلے، زیادہ بات کرنے کا وقت۔ پولیس نے ادھر ساری گلیوں پہ گھیرا ڈال دیا ہے۔ جمرو کی آواز سٹپٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو ان کے سامنے نہیں جانا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ کیا بولے کیا ہو گیا راجا بھائی؟ ٹنگو بلکتے ہوئے بولا۔ ابھی تھوڑا دیری میں کھل کے آ جائے گا، پھر ادھر جانے کا ہے۔ ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کے فوراً موٹر سے اتر گیا اور میں نے جمرو کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے دادا، کیسے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے کو کچھ نہیں معلوم لاڈلے، کچھ بھی نہیں، جمرو لرزتے ہونٹوں سے بولا۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ اپن کچھ بھی نہیں بول سکتا راجا بھائی، ابھی یہ کیا اور کیسا ہو گیا؟ ٹنگو کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ وٹھل کی ہدایت پر اس کے لیے بیڑیاں لینے نکلا تھا گھر جانے کے لیے۔ چونکہ سب لوگ موٹر میں نہیں آ سکتے تھے اس لیے وٹھل نے ایک ٹم لانے کو کہا تھا۔ ٹم نہیں ملی تو وہ آگے بڑھ گیا۔ آگے راستہ بند تھا اور ارد گرد گلیوں میں خلاف معمول پولیس اور لوگوں کی تعداد سے اسے بے چینی ہوئی۔ وہیں کسی جگہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ اندر گھس گیا اور دیکھا کہ گلی کے فرش پر پیرو اور ماچی خون میں ڈوبے ہوئے بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کے اس کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس کے دماغ میں یہی آیا کہ وہ جا کے پیرو کو خبر کرے۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ کر جولین کے گھر پہنچا۔ وٹھل، مارٹی اور شامو کو لے کر اسی وقت گھر سے نکل پڑا۔ ٹنگو نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے بتایا، دادا، استاد جاتے جاتے جمرو بھائی اور اپن کو بولا آگے تم کو جا کے روک دے۔ میں لمحوں تک گنگ کھڑا رہا۔ جلدی کرو لاڈلے، جمرو مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ ادھر ٹنگو ابا جان کو گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں اکبر کو ساتھ لے کے فوراً اس علاقے سے نکل جاؤں؟ مگر کیوں؟ استاد نے کچھ جان کے ہی بولا ہوگا، جمرو نے درشتی سے کہا۔ زیادہ سوال جواب مت کر، ابھی جیسا استاد نے بولا ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے ٹنگو سے پوچھا۔ اتنا دور نہیں ہے، ٹنگو نے بتایا۔ مگر دادا تو میرے گھر سے نکلنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ پر ابھی آدھا پونا میل آگے گیا تھا کہ گولی۔ ٹنگو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایسا ہی کچھ لگتا ہے اپن کو۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ کیا مجھے وٹھل کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ میرے جسم و جان نے اسے مسترد کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ان دونوں کو موٹر میں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بعجلت موٹر میں بیٹھ گئے تھے کہ میں نے ٹنگو سے راستہ بتانے کے لیے کہا۔ وہ چیختے چلاتے رہے۔ پھر ان کا لہجہ اذانہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ابھی دور ہی رہنا بہتر ہے، اور اگر نہیں تو موٹر جولین کے گھر بھیج دینی چاہیے۔ موٹر منیر علی، مولوی اکرم، ابا جان، فروخ فریال وغیرہ کو لے کر گھر چلی جائے گی۔ اکبر ہمارے ساتھ ہے، کم سے کم اسے وہاں نہیں لے جانا چاہیے۔ آگے جانے کی کیا صورت ہو؟ میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ جتنا میں نے یکجا کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنے ہی منتشر ہوتے۔ لگتا تھا یہ کوئی بھیانک خواب ہے۔ خواب پر آدمی کو قدرت کہاں ہوتی ہے؟ کچھ دیر میں آنکھ کھل جائے گی، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ ہی تو ہوا ہے۔ میں دادا اور ماچی کو گلی کے آخری سرے تک چھوڑ کے آیا تھا۔ بار بار میری نگاہیں جمرو اور ٹنگو کی طرف اٹھتی کہ وہ کہیں مجھ سے صبر آزما مذاق تو نہیں کر رہے، میرے صبر و ضبط کا امتحان لے رہے ہوں۔ لیکن دونوں کی پھٹی ہوئی آنکھیں، ان کے جلتے چہرے دیکھ کے میرا سارا وجود ڈوبنے لگا تھا۔ موٹر آگے بڑھنے پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے بھی ان سے کچھ مزید پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ موٹر کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اور تیز چلانے کی ہدایت کی۔ ابھی ہم نے گلیوں کے 2 ہی موڑ کاٹے تھے کہ ایک چور رستے پر جمرو نے موٹر رکوا دی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ اکبر کو لے کر جولین کے گھر چلا جائے۔ شاید یہی مناسب تھا، یہاں سے جولین کے گھر سیدھا راستہ جاتا تھا۔ موٹر نہ پہنچنے کی وجہ سے ابا جان پریشان ہو رہے ہوں گے، اور اچھا ہے اس وقت وہ یہاں سے چلے ہی جائیں۔ یہ اطلاع انہیں بعد میں بھی مل سکتی ہے۔ اکبر نے ہمارے ساتھ چلنے کی ضد کی، لیکن جمرو نے ڈانٹ کر اسے منع کر دیا اور تاکید کی کہ وہ گھر جا کے کسی سے کچھ نہ کہے۔
यही ताकीद उसने ड्राइवर को भी की। मुझे नहीं मालूम कि उसने उनसे और क्या कुछ कहा। मोटर ठहरते ही टिंगू के इशारे पर मैंने दाएं जानिब की गली में भागना शुरू कर दिया। टिंगू मेरा साथ देने की कोशिश करता रहा, लेकिन छोटी टांगों के सबब वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। मुझे अपनी रफ्तार बार बार कम करनी पड़ती। इतने में जुमरू भी पीछे से भागता हुआ हमारे साथ आ गया। गली में हल्की हल्की रोशनी थी और कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम फासला तय करते गए भीड़ बढ़ती गई। बेशतर मकानात के दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थी। लोग टुकड़ियों में इधर उधर खड़े थे। आगे रत जगह का सब मंजर था। जहां तक नजर जाती हजूम नजर आता। आगे पहुंच के मुझे एहसास हुआ कि लोग तो वापस आ रहे हैं। मैंने रुक के किसी से पूछना चाहा, लेकिन जुमरू और टिंगू आ जाने वाले लोगों की वजह से हमें एक तरफ हो जाना पड़ता। कभी कोई खुद एक तरफ हो जाता या अपनी जगह ठहर जाता। 3 आदमियों को दूर से बेतहाशा भागते हुए देख के लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मुंतफ होनी ही चाहिए थी, लेकिन हम उनके तजस्सुस और तरद्दुद की फिक्र किए बगैर भागते रहे। फिक्र थी तो पुलिस की। रास्ते में कोई भी सिपाही रुकावट बन सकता था, मगर किसी ऐसी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ा। हमने एक बड़ा फासला तय कर लिया। सामने चंद कदम की दूरी पर एक बड़ा हजूम नजर आ रहा था। रास्ता बंद था और हर सू तरह तरह की आवाजें गूंज रही थी। करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि ये एक मुंतशर मजमा है। चंद सिपाही भी चीख चीख कर लोगों को बिखर जाने की तलकीन कर रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जुमरू ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहीं रोक लिया। उन दोनों की सांसें टूटी हुई थी और दोनों पसीने में शराबूर थे। मेरा भी यही हाल था। जुमरू ने सांस इस्तवार करने की भी मोहलत नहीं ली और हाँफती आवाज में सामने खड़े हुए एक सन रसीदा शख्स से भीड़ का सबब पूछा। वो शख्स भी अभी अभी आया था। ताहम उसने बताया कि 2 आदमियों पर गोली चली है। कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ गए। वहां लोगों की एक दीवार सी खड़ी थी। बाहर आते अंदर जाते एक दूसरे को धकेलते शोर मचाते लोगों की दीवार के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अबूर करके अंदर जाने के ख्याल से मेरे पैरों में बेड़ियां सी पड़ गई। लोगों की बेकरारी, उनकी दीवानावार सदाओं से जाहिर था कि अंदर क्या कुछ मुमकिन है। मैं उनसे पीछे रह गया। जुमरू और टिंगू लोगों को हटाते हुए अंदर पहुंच के मेरे जी में आई कि लौट जाऊं, लेकिन जुमरू ने पलट के मुझे अपने पास खींच लिया। अंदर कदम रखते ही मेरा जिस्म सुन होकर रह गया। वहां उनमें से कोई नहीं था। दरमियान की खाली जगह, फर्श पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था, जमे हुए खून के लोथड़े। एक पुलिस ऑफिसर सिपाही टार्चों और गैस की लालटेन की रोशनी में जगह नाप रहे थे और निशान ज़दा दायरे से लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे चक्कर सा आने लगा और फिर मेरी आंखों में बिनाई नहीं रही। जाने कितने लम्हे गुजर गए। मुझे अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। जुमरू ने मुझे टेहोका दिया तो मैं उछल पड़ा। मैंने बहुत नजरें चुराना चाहा, लेकिन निगाहें जमीन पर पड़े हुए खून पर मंडलाती रहीं। खून जैसे मेरी आंखों में भी भर आया था। मुझे हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी दिखाई दे रही थी। ये लोग किधर गए? जुमरू की मदहोश आवाज पर मैंने घूम के देखा। उसने किसी सिपाही को रोक लिया था। कौन लोग? सिपाही ने बरगश्तगी से कहा और वो सर से पैर तक जुमरू को घूरता रहा। ये लोग जिनको गोली लगी है। तुम उनका कौन लगता है? सिपाही ने तलखी से पूछा। हम क्या लगता? जुमरू ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। उनको अभी अस्पताल में ले गया है। सिपाही के बजाय जुमरू के पहलू में खड़े हुए एक आदमी ने कहा। मैंने भी सुन लिया था। कौन से अस्पताल में? मैंने चपड़ती आवाज में पूछा। कैसे हैं वो? थोड़ा जान बाकी था, वो बेरहमी से बोला। दादा लोग था साला, एकदम जानदार हराम का औलाद। मुझसे जबत ना हुआ। मैंने उसके गिरबान पर हाथ डाल दिया। मैं उसका गला घोंट देता। वो टकराने और हाथ पैर पटकने लगा। जुमरू, टिंगू और सिपाही ने मुझे हर तरफ से जकड़ लिया। सिपाही ने मेरे मुंह पर मुक्का भी रसीद किया। एक जानब कागज कलम हाथ में दबाए एक पुलिस ऑफिसर किसी आदमी से गुफ्तगू में मसरूफ था। सिपाही ने उसे भी आवाजें दी। सबकी नजरें मुझ पर मरकूज हो गई थी। जुमरू कुछ होश में था। उसने तेजी से मुझे अंदर मजमा की तरफ खींच लिया।